بڈگرام میں جو ایشو چل رہا ہے، لوگ جو ہے نا اتنا پریفر نہیں کرتے گرلس کو ایجوکیشن کے ریلیٹڈ. ہمیں جو ہے نا بوائز کے ساتھ ساتھ گرلس کو بھی جو ہے نا ایجوکیشن کی طرف لے کے جانا ہے. ایک پرسپشن یہ بھی ہے، اکثر والدین کہتے ہیں کہ اس کو پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے، یہ ویسے بھی پڑھائی کی لڑکی ہے، دوسرے گھر جائے گی. تعلیم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے. ہم انکار کر رہے اس حدیث سے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ، علی کل مسلم تک تو ہم جاتے او مسلمہ، یہاں جو ہے نا ہم عمل نہیں کرتے. ہیلتھ کے بارے میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں لیکن ایجوکیشن کے بارے میں جو ہے نا ہو سکتی ہے تیاری، ادھر کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہاں پر انسان نہیں، وہاں پر کوالیفائڈ لوگ نہیں ہے. لگتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہمارا ابھی تک حل نہیں ہوا. بالکل نہیں ہوا. آباد میں جتنی ٹائم لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا اتنے ٹائم وہاں پر لائٹ ہوتی ہے. سال پہلے میں نے سنا تھا DHQ ہمارا جو ہے نا وہ اپ گریڈ ہو گیا ہے، باقاعدہ نوٹیفکیشن ہوئی تھی. اس کے بعد آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ایکسپینس آتا ہے نا وہ 10 lakhs تک آتا ہے، اور وہاں پر آپ جاتے ہو تو آپ کو پیناڈال نہیں ملتی. بھی کوئی اس طرح کا پیشنٹ آتا ہے نا تو ان کو سمپلی بول دیا جاتا ہے بٹگرام پہ دے گا. اوکے جی. اچھا نیاز، آج موسم بڑا بہترین موسم ہے. موسم تو ایسا ہے یار، ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے اب جب ابٹاباد میں بارش ہوتی ہے نا تو لگتا ہے کہ دسمبر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ویدر اٹ از سمرز اور ونٹرز، تو موسم ایسا جو ہے نا زبردست ہو جاتا ہے. ابھی جو ہے میں باہر سے آ رہا تھا نا، ٹھنڈ لگ رہی ہے اور لوگوں نے باقاعدہ جو ہے وہ جیکٹس اور چادر اور یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ابٹاباد کا موسم جو ہے نا وہ اس کو چینج کرنے میں دیر نہیں لگتی. بالکل بات میری بھی ہے کہ ابٹاباد کے لوگ اور ابٹاباد کے موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ جلدی جو ہے نا چینج ہو جاتی ہے. تو یہ اچھا، تو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈسٹرکٹ بٹگرام کو. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گرلز ایجوکیشن کے بارے میں ہم بات کریں. بٹگرام میں جو ایشو چل رہا ہے، مطلب کہ لوگ جو ہے نا اتنا پریفر نہیں کرتے گرلس کو ایجوکیشن کے ریلیٹڈ نا. ہاں، یہ اس کا بھی کلپ جو ہے نا وہ کاٹ دیا جائے گا کہ بٹگرام والے جو ہے وہ گرلس کو پریفر نہیں کرتے. نہیں، میرا ایسا مطلب نہیں. ہاں تو آپ یہ پوری بات کیا کریں نا. نہیں، کھلی بات یہ ہے نا کہ ہم مین جو ایشو ہے اس بارے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بات کی. ہم جو ہے نا والدین کی بات کریں گے انشاءاللہ. تو پھر جو بٹگرام میں جو مطلب اسکول کالجز وغیرہ اس پہ آتے، کوچنگ سینٹرز پہ بھی آئیں گے کہ آیا اتنے ہیں. بوائز کے لیے تو 3-4 ہے آئی تھنک، گرلز کے لیے نہیں ہے، اس پہ بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے بات کی کہ مطلب ہم جو ہے وہ گرلز ایجوکیشن پہ بات کریں گے. یس وی ول do have a podcast and we will do have a conversation over this issue. اس کے علاوہ جو ہے ہم بات کریں گے انشاءاللہ جو ہے وہ ہیلتھ کے ایشوز پہ، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل ایشوز پہ، اور اس کے علاوہ ٹورزم پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے نا، تو یہ 3-4 چیزیں ہیں اور اس پہ جو ہے وہ بات ہوگی. سو لیٹ اسٹارٹ ود دس. اور آپ کا ویسے گرلز ایجوکیشن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ویسے کیا آپ کا تو کافی ٹائم ہو گیا نا ابٹاباد میں رہتے ہوئے، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ مقیم بھی تھے، پھر مانسہرہ شفٹ ہو گئے. تو گرلز ایجوکیشن کے بارے میں آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ اچھا، میں گرلز ایجوکیشن کی بات کروں بٹگرام کے حوالے سے نا، پہلے تو نہ ہونے کے برابر. آج کل جو ہے نا لوگوں میں اویئرنیس آ گیا ہے. جو کیا نام ہے، ہزارہ یونیورسٹی کیمپس جو بٹگرام میں بنا ہے، اس میں سن رہا تھا کہ اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں جو ہے نا گرلز ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے. BS کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس سے واضح نظر آتا ہے کہ ایجوکیٹ ہوا ہے بٹگرام تھوڑا سا. لوگوں میں اویئرنیس اس متعلق آ گئی ہے کہ ہمیں جو ہے نا بوائز کے ساتھ ساتھ گرلز کو بھی جو ہے نا ایجوکیشن کی طرف لے کے جانا ہے. ہمیں جو ہے نا ان کو اجازت دینی چاہیے اگر وہ آگے پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد جو دوسری بات کروں، گرلز کو اگر ابٹاباد یا مانسہرہ میں پڑھنا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تو یہ سسٹم نہیں ہے کہ بھئی میری بیٹی یا میری بہن جو ہے نا وہ باہر اکیلے میں جا کے پڑھیں کسی شہر میں یا ہاسٹل میں رہے اکیلے، وہ پریفر نہیں کرتے. لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جو بالکل ساتھ میں ایوب میڈیکل کالج ہے، اس میں بھی بٹگرام کے بہت ساری لڑکیاں ہیں. ہاں،
جو پہلے جو ہے نا MBBS کر چکی ہے ابھی بھی کر رہی ہے. تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ بڈگرام جو ہے نا تھوڑا سا ایجوکیشن کی طرف جا رہا ہے. گرلز ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں, اس طرف جا رہے ہیں اویئرنیس. اور بالکل صحیح بات ہے. آپ ایجوکیشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ بٹگرام ایز اے ہول ہم لیں گے, مطلب اس میں الائی کا بھی آتا ہے, تحصیل الائی, تحصیل بٹگرام. بالکل آپ کا تعلق اس سائڈ پہ ہے. میرا تعلق جو ہے وہ اس سائڈ سے ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بٹگرام جو ہے وہ جو سٹی ہے نا, جو تحصیلی بٹگرام ہے, اس میں تو ہے وہاں پر ایجوکیشن ہے لڑکیوں کی, لیکن آؤٹ سائڈ پہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن ایجوکیشن وہاں ہے. ایجوکیشن اگر نہیں ہے نا لڑکیوں کی, تو وہ ہمارا جو علاقہ ہے اسپیسیفکلی وہاں پر ایکا دکا جو ہے وہ لڑکی. میں نے آپ کو کہا نا کہ بھائی یہ تھوڑی سی اویئرنیس آ گئی ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا, پہلے شہر سے, پھر تاکوٹ کی طرف, اور پھر جو ہے نا الائی کی طرف. تو یہ اویئرنیس سے آئے گا نا. اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ مطلب بالکل سٹارٹ میں ہی جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف سارے لوگ جو ہے نا وہ ایک ہوا جو ہے وہ جونکے کی طرح جو ہے نا وہ سب میں چلی جائے ایجوکیشن اویئرنیس. تو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ وہاں پر جو سسٹم ہے, جو الائی کی تحصیل ہے, بلکہ اسپیسیفکلی جو الائی ہے وہاں سے جو ہے ایجوکیشن لڑکیوں کی ہے. ٹھیک ہے نا. میں I have heard about that they are producing many MBBS doctors and things like that and people like that. So اس کے علاوہ جو ہے بات کروں گا میں کہ جو ہمارا علاقہ ہے اسپیسیفکلی بدکول ایریا, ٹھیک ہے نا, یونین کونسل بدکول, وہاں پر ڈفرینٹ جو ہے وہ UCs ہے. تو ان UCs میں جو ہے گرلز ایجوکیشن کی طرف لوگ نہیں جاتے, اور اس میں غلطی ہماری اپنی بھی ہے. ہماری مینٹیلٹی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے وہ 70s والی 80s والی, کہ جو لڑکی کالج جائے گی, جو لڑکی اسکول جائے گی وہ خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. یہ ان لوگوں کی اپنی ایک پرسیپشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. خیر ابھی ینگسٹرز کے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک پرسیپشن یہ بھی ہے نا کہ اکثر والدین کہتے ہیں کہ اس کو پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے, یہ ویسے بھی پڑھائی کی لڑکی ہے, دوسرے گھر جائے گی, تو اس کو پڑھ کے کیا کرنا ہے. اسی چیز کا بھی میں جواب دیتا ہوں آپ کو کہ جو لڑکیاں جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرے, ٹھیک ہے نا. اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں ان سے کہ جب ایک ماں جو ہے نا وہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہے نا, تو آپ پہ یہ جو برڈن ہے, آپ باہر کا بھی دیکھتے ہیں, ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اوورسیز میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے وہ گھر کے کاموں کو بھی دیکھتے ہیں, گھر کے کاموں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, سارا برڈن ان پہ ہوتا ہے. اور عورتیں جو مطلب لڑکیاں, ان کو صرف ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے کھانا کیسے بنانا ہے, آپ نے کپڑے کیسے دھونے ہیں, اور یہ کام جو ہے آپ نے کیسے کرنے ہیں, گھر کے جو سارے کام ہیں, جھاڑو کیسے مارنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان سے ذرا ہٹ کے ان کو ایجوکیشن کی طرف بھیجے. آپ جب یہ ایجوکیٹڈ ہو جائے گی, جب یہ پڑھ لکھ لے گی, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں, اور گھر کے کام جو ہے وہ آپ کو نہیں دیکھنے پڑیں گے, یہ کام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہم اگر دیکھ لیں تو تعلیم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے. تو یہی بات میں کر رہا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, میں اپنی بات بھی کروں گا, میرا بھی یہی پرسیپشن ہے, میں بھی وہاں کا ہی ہوں, ٹھیک ہے نا, ایک حد تک میرا بھی یہ پرسیپشن ہے. لیکن ہم انکار کر رہے اس حدیث سے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ, ٹھیک ہے نا, علی کل مسلم تک تو ہم جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن او مسلمہ یہاں تک جو ہے نا ہم عمل نہیں کرتے. تو اس پہ بھی عمل ہونا چاہیے کہ لڑکیوں کو ایجوکیشن کی طرف بھیجو. اور یہ جو کافی لوگ جو ہے نا وہ میرے ویڈیو کے نیچے بات کے نیچے جو ہے وہ کامنٹ کریں گے کہ یار یہ جو ہے نا یہ اس کی جو ہے مائنڈ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے, یہ مطلب کہ شہر میں رہ کے اوپن مائنڈڈ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, یہ وہ ہو گیا ہے. تو میرے جتنے بھی کزنز ہیں ان سے بھی میری ڈسکشن ہوتی ہے کہ گرلز ایجوکیشن بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, سیف انوائرمنٹ میں ہو, ٹھیک ہے. اور لڑکی جو ہے نا یہ خراب نہیں ہوتی ہے. آپ کالج یونیورسٹیز میں جا کے اکثر کہتے ہیں لڑکی خراب نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا, میرے تقریباً اٹس بین 5 years آئی ایم اسٹڈینگ ان کامسرٹس, ٹھیک ہے نا. اور کو ایجوکیشن میں اور کامسرٹس کا یہ ہے کہ یہ مطلب یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں دے آر اوپن مائنڈیڈ. ہر چیز جو ہے نا وہ رولز آر ویری اسٹرکٹ,
بٹ پیپل آر ویری مچ اوپن مائنڈیڈ, ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی میری ایک کلاس فیلو تھی, ٹھیک ہے نا, وہ یونیورسٹی آتی تھی, ٹھیک ہے, پلٹی تھی, اپنے کام سے کام رکھتی تھی, اور وہاں ایک اسپیسیفک جگہ ہے گرلز لون کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے, وہاں صرف لڑکیوں کو بیٹھنے کی اجازت ہے, لڑکے وہاں نہیں جا سکتے. اور اگر لڑکا جاتا ہے وہاں تو 25,000 جو ہے وہ اس کو فائن کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ لان میں بیٹھتی تھی, میس آتی تھی, اپنا جو ہے وہ کھانا اٹھاتی تھی, وہاں جا کے کھاتی تھی. پھر جو ہے وہ مسجد بنی ہوئی ہے لڑکیوں کی, ٹھیک ہے, وہاں جا کے نماز پڑھتی تھی, واپس آتی تھی. انہوں نے کسی لڑکے سے بات نہیں کی ان سالوں میں, ان 5 سالوں میں, ٹھیک ہے نا, کسی لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ گھر سے سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو اتنا ایجوکیٹ کرے, ان کی اتنی تربیت کی جائے کہ وہ جو ہے وہ کسی اکیلی بھی رہے تو آپ کو جو ہے آپ دل میں مطمئن ہو کہ یار میں نے اتنا جو ہے وہ ان کو تربیت دیا ہے کہ یہ میرے جو ہمارا کہتے ہیں نا کہ عزت پہ جو ہے وہ آنچ نہیں آنے دے گی, تو یہ سین ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو وہاں کے جو لوکل آرگنائزیشنز بنے ہوئے ہیں, روز ہم کہتے ہیں ہاں فلا فاؤنڈیشن, یہ فاؤنڈیشن, وہ فاؤنڈیشن, ان کا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ غریبوں کی طرف اور ان کی طرف جو ہے وہ زیادہ غریبوں کی طرف فوکس کرتے ہیں, مطلب ان کو آگے جو ہے وہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ مطلب ان کی ہیلپ کی جائے اور ڈفرینٹ جو ہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور ان چیزوں ریلیٹڈ, لیکن ان کا ایجوکیشن میں اتنا انپٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کو اس پہ بھی کام کرنا چاہیے, ایجوکیشن کی طرف, اور اسپیشلی گرلز ایجوکیشن کی طرف, کہ مطلب ہر لڑکی جو ہے وہ وہاں پر ایجوکیٹ. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے بڈگرام میں, وہ تو ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ غریب خاندان یا دور دراز جو علاقے ہے وہاں پہنچ کے جو ہے نا ہیلتھ کے بارے میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, لیکن ایجوکیشن کے بارے میں جو ہے نا اویئرنیس نہیں دیتے, کیونکہ وہاں پر ایک سٹگما ہے نا کہ اس بارے میں بات کریں گے تو آگے سے لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ یہ تو جو ہے وہ ہو گیا ہے. میں آپ کو اپنا بتاتا چلوں گا, آئی ایم ناٹ اے میساجنسٹ اور ناٹ اے فیمنسٹ, میں ان بٹوین ہوں, لیکن یہ کمی میں نے دیکھی ہے اپنے علاقے میں, ٹھیک ہے نا, یہ سب سے بڑی کمی ہے. اور اس سے جو ہے وہ اگر گرلز ایجوکیشن وہاں پر مہیا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر when girls get educated ہمارے آدھے مسئلے جو ہے وہ سالو ہو جائیں گے اسی سے. یہ ہیلتھ کی طرف اگر ہم بات سنیں, میں ایک بات اس میں کرنا چاہوں گا کہ وہاں کے جو لیڈرشپ ہے بٹگرام کی, ان سے میں اسپیشلی جو ہے وہ الہی کے جو ہماری لیڈرشپ ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا, اور ان سے جو ہے وہ یہ ایک التماس ہوگی میری کہ آپ جو ہے جتنے بھی پرائمری سکولز ہے گرلز کے, ان کو آپ سیکنڈری سکولز میں جو ہے وہ اپ گریڈ کریں, اور جو سیکنڈری ہے تو اس کو جو ہے وہ ہائی سکولز میں جو ہے وہ اپ گریڈ کیا جائے, اور ایک آپ جو ہے وہ کالج بنائے, وہاں پر ایک اسپیشل کالج ہونا چاہیے. آپ 2 UCs ہے ان کے لیے ایک ہی کالج بنائے, ٹھیک ہے نا, تاکہ لڑکی جو ہے وہ صبح جائے, ٹھیک ہے, سیف انوائرمنٹ میں, اور وہاں ایجوکیشن حاصل کرے, اور پھر وہاں سے جو ہے وہ واپس آ جائے. اچھا نیاز, آپ نے تو گرلز ایجوکیشن کے بارے میں جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا نقطہ نظر پیش کیا, آپ نے بہت ساری باتیں کی. آپ نے بوائز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں, بوائز ایجوکیشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یار؟ بٹگرام میں آپ کے سائڈ پہ بٹگرام میں ایک چیز جو ہے وہ یاد آ گئی ہے, ریمائنڈ میں یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ وہاں سے جو بٹگرام کی سٹی ہے نا, وہاں سے جو ہے وہ 10-15 جو ہے وہاں کے اپنے جو فیمیل MBBS ڈاکٹرز ہے وہاں سے, اور ٹیچرز بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لوگ ہے ایجوکیشن کی طرف, لیکن اتنا جو ہے جس طرح کی ایجوکیشن ایبٹ آباد میں ہے, مانسہرہ میں ہے, اس قسم کی جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں ہے. اور بوائز کی اگر بات کرو آپ بوائز کی بات کریں, میں ذرا یہ اس میں تھوڑی سی بات ایڈ کروں کہ گرلز ایجوکیشن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے, بالکل بھی نہیں ہے, نیل ہے, نہیں. گرلز ایجوکیشن ہے, جتنے بھی اسکولز ہیں اس میں جو فیمیل ٹیچرز ہیں وہ ساری علاقہ مطلب کہ بڈگرام سے تعلق رکھتی ہے, فیمیل ٹیچرز جو ہیں جتنی بھی ہے. اور میڈیکل کی فیلڈ کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو میں نے بتایا ہے نا کہ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں نا جنہوں نے MBBS کمپلیٹ کیا ہے یا پہلے کر چکے ہیں, مختلف شعبوں میں جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے.
یہ ایک میں یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بہن بیٹی ہے یا ماں ہے، ہم جو ہے نا اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ فیمیل ڈاکٹر کوئی ہو تو اس کو ہم دکھائے. تو فیمیل ڈاکٹر کیسے بنے گی؟ ان علاقوں میں فیمیل ڈاکٹرز جو ہے نا بنی ہے، گھر والوں نے جو ہے نا باقاعدہ اجازت دی ہے، وہ جا کے بنی ہے. آپ اگر اجازت دیں گی تو کل کو اگر ڈاکٹر بن جائیں گی آپ کے گھر میں سے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل. اور یہ چیز ہے کہ مطلب وہاں ڈاکٹرز وی کین پروڈیوس ویری ایزیلی، مطلب فیمیل جو ڈاکٹرز ہے، کیونکہ وہاں جتنی لڑکیاں پڑھتی ہے نا، میرا تو یہ ہے کہ میں پوچھتا رہتا ہوں، میں خوش بھی ہوتا ہوں کہ جو ہے فلاں لڑکی جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف ہے، اور فلاں لڑکی جو ہے وہ میٹرک کیا ہے یا پھر انہوں نے جو ایف ایس سی کی ہے. سو آئی گیٹ ویری مچ پلیز ٹو نو دیٹ. تو میں اکثر پوچھتا رہتا ہوں کہ مطلب کیا سچویشن ہے، کیا نہیں ہے، مطلب کیا پروگریس ہے. سو وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے. اور لڑکیاں جو ہے وہ، میں آپ کو جتنی ایجوکیشن لڑکوں کی ہے، اگر اتنی ہی ایجوکیشن وہاں پر لڑکیوں کی ہوتی نا، تو بٹگرام سے جتنے ڈاکٹرز نکلے ہیں بوائز میں، اتنی ان سے کئی زیادہ جو ہے وہ فیمیل ڈاکٹرز نکلتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے. ابھی بات آپ نے کی ہے بوائز کی. بوائز کا ایجوکیشن ہے وہاں پر، اور بہت ہی کھلا ایجوکیشن ہے، جسے کہتے ہیں آسان الفاظ میں بتاتا چلوں. مطلب کہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں عہدوں میں جو ہے نا بٹگرام کے لوگ آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے نا. اور زیادہ تر ان کا فوکس جو ہے وہ ایٹا کی طرف ہے، یا پھر جو جس میں جو ہے وہ انجینئرنگ ہے اور MBBS ہے. ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر. تو ان چیزوں کی طرف ہے. آئی وانٹ کہ وہ لوگ جو ہے وہ اتنا پروگریس کرے کہ CSS آفیسرز بھی نکلے وہاں سے ہمیں آرمی کے کیپٹنز بھی ملے، آرمی سے جو ہے وہ آرمی میں سرو کرے، اور ڈفرینٹ جو مطلب پاکستان کے ادارے ہیں وہاں سرو کرے، اور مطلب بہت اچھے جو ہے وہ رزلٹ ملے اس کنٹری کو کچھ فائدہ ہو ان سے. بوائز ایجوکیشن تو ہے وہاں پر. ٹھیک ہے نا. اور ڈاکٹرز بھی نکلتے ہیں وہاں ہر سال، اور وہاں پر جو ہے وہ انجینئرز بھی نکلتے ہیں. لیکن وہاں ایک ایشو ہے، اینڈ دا میجر ایشو دیر از کہ وہاں کوئی کوچنگ اکیڈمی نہیں ہے، کوئی مطلب ہائی لیول کوچنگ اکیڈمی نہیں ہے وہاں پر، جس میں جو ہے وہ ایٹا کی تیاری کر سکے اسٹوڈنٹس، جس میں جو ہے وہ اگر کوئی CSS کے لیے پیئر ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تیاری کر سکے. مینی پیپل میک فن آف می کہ ان تیاریوں کے لیے جو ہے نا فیمیل میل جو ہے نا 100% جو ہے نا ایبٹ آباد کی طرف رخ کرتے ہیں، پشاور اور ایبٹ آباد کی طرف جو رخ کرتے ہیں. اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ میرا جو ہے نا یہ لوگ کافی لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ مذاق اڑائیں گے کہ یار CSS کی تیاری آپ بٹاگرام سے کیسے کرتے. یہ ہماری جو ہے نا یہ مینٹیلٹی ہے، یہ مینٹیلٹی ہماری، یہ جو اتنا دماغ رکھا ہوا ہے نا. ادھر ہو سکتی ہے تیاری، ادھر کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہاں پر انسان نہیں ہے، وہاں پر کوالیفائڈ لوگ نہیں ہے. یہاں سے انہوں نے ٹیچرز کہاں سے ارینج کیے پتہ ہے؟ یہ جو جتنے بھی مطلب یہاں کے جو فیمس جو اکیڈمیز ہے، کوچنگ اکیڈمیز، ان کے ٹیچرز جو ہے وہ یا تو لاہور سے آتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ پنڈی سے آتے ہیں، اسلام آباد سے آتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ مردان سے آتے ہیں، پشاور سے آتے ہیں. مطلب وہ لوگ جو ہے نا وہ ٹیچرز ایبٹ آباد آ سکتے ہیں، پشاور آ سکتے ہیں، یہ ساتھ میں بٹگرام ساتھ میں ہے، 1.5 گھنٹہ لگتا ہے یہاں سے. کیوں نہیں آ سکتے؟ وہاں پر جو ہے ایک ایسی اکیڈمی ہونی چاہیے جس میں جو ہے آپ ہر قسم کی جو ہے وہ تیاری کر سکے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹس یہاں پر آتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، ہاسٹل کا الگ جو ہے وہ ایکسپینس ہوتا ہے، اکیڈمیز جو ہے وہ ان سے الگ پیسے لیتی ہے، تو یہ پیسے بھی بچ جائیں گے. آپ رات کے لیے گھر بھی چلے جاؤ گے، آپ کو جو مطلب آپ نے فائدہ اٹھانا ہے کوچنگ سے وہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو یہ ایک اچھی چیز ہو جائے گی. لیکن وہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک المیہ یہ ہے، میں کلی سیدھی بات کرتا ہوں، نپی تلی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر یہ ہے کہ بزنس بنایا ہوا ہے اسکول سے، کالجز جو ہے وہ بزنس. ٹھیک ہے نا. پیسہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پیسہ آ رہا ہے تو صحیح ہے. باقی جو ہے وہ کوئی تعلیم حاصل کرے نہ کرے وہ ان کی بات، الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو فوکس ہمارا جو ہے نا ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے. آپ ضروری ہے آپ پیسہ بھی لیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ایک کوالٹی اکیڈمی بنائیں بٹگرام میں، اور اس سے جو ہے وہ لوگ فائدہ حاصل کرے. تاکہ اچھا فیمیل ایجوکیشن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، یقیناً جو ہے نا لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ جو ہماری جو سوچ ہے اس میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ تبدیلی جو ہے جائے گی. اویئرنیس جو ہے نا
اویئرنیس کے لیے کام ہے جو ہے نا اویئرنیس کے لیے بات کی ہے. اس کا فن نہ بنائیں, ٹھیک ہے نا, اس پہ ذرا سوچیے گا. میری طرف سے آپ کو یہ, میں کوئی بڑا بندہ نہیں ہوں کہ نصیحت کروں یا پھر کچھ اور کروں. میری جو ہے وہ میری طرف سے یہ ایک ریکویسٹ تھی, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر آپ گرلز ایجوکیشن کو جو ہے وہ فوکس کریں. اس پہ لمبی باتیں ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے پاس ٹائم چونکہ شارٹ ہے, تو اس لیے ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. اور نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ آپ سے ریلیٹڈ ہے. آپ سے ریلیٹڈ ہے, ہیلتھ ہمارا ٹاپک ہے. اور بٹاگرام میں جو ہے وہ ہیلتھ کے بھی کافی سارے جو ہے نا ایشوز ہے وہاں پر ہیلتھ سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے. تو ہمارا تو DHQ ہے, سننے میں آتا ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہے اور بہت جو ہے یہ DHQ کی بات آپ کر رہے, یہ سال پہلے میں نے سنا تھا کہ DHQ ہمارا جو ہے نا وہ اپ گریڈ ہو گیا ہے ٹائپ D میں, باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوئی تھی. تو اس کے بعد آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, کوئی اس پہ کام نہیں ہوا. اللہ کرے اس پہ جو ہے وہ کام جلد سے جلد. اور میں لوگوں کو ذرا اویئرنیس, ہمارا کام ہے اویئرنیس دینا نا, تو میں آپ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا نا, اپ گریڈیشن کیوں ضروری ہے؟ اپ گریڈیشن اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پر ڈفرینٹ وارڈز آ جائیں گے, جو وارڈز نہیں ہے, کارڈیک وارڈ آ جائے گا, کارڈیک وارڈ جو ہے نا ادھر نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ آ جائے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی وارڈز ہیں وہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ کی جو سسٹم ہے, آپ کا جو کوٹا ہے وہ بڑھ جائے گا. مطلب اکثر لوگ جو ہے نا ادھر DHQ میں ڈپارٹمنٹس نہیں ہوتے, جیسے آپ کارڈیک کی بات کر رہے ہیں نا, ہارٹ کی بات کر رہے ہیں, دل کے جو جتنے بھی امراض ہیں, اگر ایڈمٹ ایک پیشنٹ کو وہ کرنا چاہے ڈاکٹر کوئی, تو ادھر نہیں کر سکتا کیونکہ وارڈ نہیں ہے, ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. بالکل. تو اس کو جو ہے نا ایبٹ شفٹ کیا جاتا ہے. تو یہ اگر یہ DHQ ہمارا اپ گریڈ ہو گیا, تو یہ جو جتنے سارے مسائل ہے جو ایبٹ آنا پڑتا ہے پیشنٹس کو, یہ وہ نا, یہ سارے مسئلے جو ہے نا حل بالکل حل ہو جائیں گے یہ سارے مسئلے. اور اب جو ہے نا میرا زیادہ تر جو فوکس ہے نا وہ آئی تھنک سٹی پہ نہیں ہے, کیونکہ سٹی میں اتنا ایشو نہیں ہے. میرے ذہن میں بھی تھا کہ میں آپ سے اس بارے میں جاننا چاہوں گا نا, یقیناً جو ہمارے دیکھنے والے بھی جاننا چاہیں گے. بٹگرام مین سٹی پہ تو ہم بات کر رہے, بالکل ہر کوئی کر رہے, لیکن جو بٹگرام کے سائڈ ایریاز ہے, جیسے آپ کا علاقہ ہوا, الائی سائڈ ہوا, تو اس سائڈ پہ ہیلتھ کا سسٹم کیسا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. بالکل. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا ہیلتھ سسٹم کے بارے میں. میں خود جو ہے وہ 13-14 سال مجھے یہاں پر ہوئے ہیں ایبٹ میں, لیکن میری جو نظر ہے وہ الحمدللہ پتہ ہوتا ہے مجھے. اور یہ اگر جو وہاں کے ڈاکٹرز ہیں ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ تو کہیں گے کہ بھائی یہاں تو ایبٹ سے بھی اچھا سسٹم ہے, باقاعدہ سے جو ہے نا میڈیسن یہاں سے سب چیزیں LHVs, اور اس کے علاوہ باقی ہم نے جو ہے وہ 4 ٹیکنیشینز ہیں, 3 MBBS ڈاکٹرز ہیں, اور یہاں پر بالکل مریضوں کا ہی ویٹ کر رہے ہیں. فیمیل ڈاکٹر بھی ہے ادھر. ہاں, میں الائی کی بات کروں گا. میں زیادہ تر جو ہے نا ہمارا فوکس جو رہے گا وہ بیکورڈ ایریاز رہیں گے, کیونکہ بٹاگرام کو لوگ کہتے ہیں کہ بیکورڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے جو ہے وہ 10 ڈگری زیادہ بیکورڈ جو ہے وہ جو پیچھے علاقے ہیں بٹاگرام کے وہاں, ٹھیک ہے نا. لوگ بڑے ٹیلنٹڈ ہے, وہاں کے لوگوں میں کوئی خامی نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ ان کے لیے مواقع نہیں ہے, ٹھیک ہے, اپورچونیٹیز نہیں ہے. تو الائی کی میں بات کروں گا, اور بیکورڈ ایریاز جو ہے جیسے میں نے کہا کہ اس پہ فوکس کریں گے, ٹھیک ہے. تو الائی میں ہاسپٹلس تو ہے, وہاں پر BHUs ہے, THUs ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہاں سے جو وہاں پر ایک جو سٹاف ہے وہ بھی اویلیبل ہے وہاں پر. ایسے جو ہے وہ کئی اسپتالوں میں ہے, بعض میں نہیں ہے, لیکن خیر کوئی نہیں, جو ڈفرینٹ UCs میں ہے وہاں پر سٹاف جو ہے وہ اویلیبل ہے. ایک آپ کو پتہ ہے جو ایک ہاسپٹل میں, ایک BHU میں منیمم جو ہے وہ 3 ٹیکنیشینز, 1 MBBS ڈاکٹر, اور ایک جو ہے وہ LHV ہوتی ہے وہاں پر, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ان کا جو ایکسپینس آتا ہے نا وہ 10 لیکس تک آتا ہے. وہ 20 لیکس ہم نے جو ریسرچ کی تھی, ٹھیک ہے, اس میں ہمیں پتہ چلا تھا, ریسرچ کے بیس پہ آپ کہہ رہے 20 لیکس جو ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن میں کم کر کے منیمم بتا رہا ہوں کہ 10 لیکس ان کا جو ہے وہ ایکسپینس آتا ہے 1 مہینے کا, ٹھیک ہے. اور وہاں پر آپ جاتے ہو تو آپ کو پیناڈال نہیں ملتی,
سب سے بڑی المیہ کی بات یہ ہے کہ ہم باقی چیزیں تو چھوڑے، وہاں پر آپ کو پیناڈال تک نہیں ملتی. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ڈی ایچ او صاحب کی ذمہ داری ہے نا کہ آپ جو ہے آپ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہے آپ، ٹھیک ہے، آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں. آپ کا کام یہی ہے کہ آپ ان چیزوں پہ جو ہے وہ فوکس کریں، اور وہاں ہر ہاسپٹل کا جو ڈی ایچ او ٹی ایچ او، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ کو انفارمیشن آنی چاہیے کہ آج ہم نے اتنے مریض چیک کیے، اتنا جو ہے وہ ہمارے پاس میڈیسن ہے، ٹھیک ہے. اگر میڈیسن نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ ٹائملی ان کو جو ہے وہ میسج کرے، ان کو جو ہے وہ یہ اپنا میسج کنوے کرے کہ ہمارے پاس یہ فلاں میڈیسن جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تاکہ لوگوں کو ایشو نہ ہو. کیونکہ وہاں پر جاتے ہیں اکثر جو ہے وہ لوگ علاج کرنے جاتے ہیں، وہاں پر جو علاج ان کا ہو جاتا ہے، ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن میڈیسن جو ہے نا وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ جو ہے وہ بٹاگرام سے منگوانی پڑے گی. اور ایک مزے کی بات جو وہاں پر ہے الائی سائڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ الائی میں جب بھی کوئی اس طرح کا پیشنٹ آتا ہے نا تو ان کو سمپلی بول دیا جاتا ہے بٹاگرام تے بوزا، یعنی بٹاگرام لے جاؤ اس کو، ٹھیک ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیوں وہاں کے لوگ جو ہے بٹگرام میں بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس کو احمدآباد. ہاں، لیکن پھر بھی وہاں پر جو ہے وہ آپ سینسیٹیوٹی دیکھیں نا، وہاں پر جو ہے وہ آپ کو سر درد ہو، آپ کو کوئی کہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ، یہ سمپلی میں نے ایک مثال دی ہے کہ آپ کو کہے کہ یار اس کو بٹاگرام لے جاؤ، ٹھیک ہے نا. بری بات ہے نا. آپ کے یو سی میں اس طرح کا ہونا چاہیے کوئی ڈاکٹر، اور اس طرح آپ کا سٹاف ہونا چاہیے آپ کے بی ایچ یو میں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کو ٹریٹ کرے، ٹھیک ہے، صحیح سے. اگر اس کو کوئی فریکچر آتا ہے تو اس فریکچر کا بھی علاج ہو وہاں پر، ٹھیک ہے نا، ان کو جانا نہ پڑے. اور باقی ہمارے روڈز کا حال بھی آپ کو پتہ ہے کہ آنے جانے میں جو ہے وہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں، اس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ بعد میں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے ایشوز ہے وہاں پر، تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ہاسپٹلز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، جس طرح ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے اسی طرح جو ہے وہ ہیلتھ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہیلتھ ہے تو بندے ایجوکیشن کی طرف جائے گا اور باقی شعبوں کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ہاں بالکل، جان ہے تو جہان ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں وہ ضرور سوچنا چاہیے. ہماری جو لیڈرشپ ہے اور ہمارے جتنے بھی وہاں کے لوگ ہیں، میری طرف سے تو یہ ریکویسٹ ہوگی ان کو کہ اس پہ توجہ ضرور دیں. جو لیڈرز ہیں آپ کے علاقے میں یا بٹگرام میں کام کیے ہیں یا نہیں کیے؟ یار اپنی طرف سے جو ہے وہ سب اچھے کام کر رہے ہیں، کسی کا برا نہیں کہیں گے. جتنی بھی وہاں پر اپوزیشن ہے وہ اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی، ٹھیک ہے نا، کہ جو ہے وہ بٹگرام کی ترقی ہو. اگر کوئی اس طرح کی ادھر ادھر کی بات ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہماری ہے وہاں کی، وہ لوگ کام کرتے ہیں. ہمارا ایک بڑا ایک دیرینہ مسئلہ تھا وہاں یہ روڈ کا، ٹھیک ہے نا. 15-16 سال سے یہ مسئلہ چل رہا تھا، جو تاکوٹ ٹو الائی روڈ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کام جو ہے وہ الحمدللہ میں نے صاحب نے اور وہاں کے جو ایم پی اے صاحب ہیں انہوں نے کیا ہے وہاں پر، اور ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہے وہ لے آئے ہیں وہاں پر. لیکن سب سے زیادہ جو کام، میں ذرا انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، یہ جو تاکوٹ سے جو الائی کا روڈ ہے یہ صحیح بنا ہے، پورا بنا ہے جس طرح پاکستان میں بناتے ہیں لوگ نا روڈ وغیرہ، اس طرح بنا ہے؟ کیسے بنا ہے؟ بالکل صحیح بنا ہے روڈ. اور وہاں اگر یہ صرف اس کو یہ چارکول جو ہے وہ دکھاتے بھی نا تو ہمیں قبول تھا، کیونکہ وہاں پر جتنا جو ہے وہ گند تھا وہاں پر، جتنا جو ہے وہ بازار آپ آتے تھے نا، اور الائی سے اگر تاکوٹ بازار آتے تو آپ کی شکل ایسی ہو جاتی تھی. یہ اگر مطلب کہ ایک سال کے لیے اگر روڈ ہونا، اس کے بعد جو ہے نا وہی دوبارہ سے وہی مسئلہ ہوگا، تو پھر کیا فائدہ؟ آپ کہہ رہے ہیں صرف چارکول ڈالا جائے اور ہمیں قبول ہے. نہیں، پراپر حل اس کا کیا ہے یا نہیں کیا؟ پراپرلی جو ہے وہ جتنا میں نے دیکھا ہے تو روڈ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. روڈ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روڈ جو ہے وہ خراب ہے. اور جو پہلے بنا ہوا تھا جتنا جو ہے وہ خراب تھا روڈ، ٹھیک ہے نا، مٹی کا روڈ تھا صرف، ٹھیک ہے. وہاں پر الائی سے بندہ آتا تھا نا تاکوٹ، وہاں الائی میں نہا دھو کے اور اپنے آپ کو ریڈی کر کے تاکوٹ آتا تھا. جب تاکوٹ سے واپس، کافی خطرناک بھی ہے، کیونکہ تاکوٹ سے جب وہ واپس جاتا تھا نا تو وہاں گھر میں ان کو نہیں پہچانتے تھے، اچھا، کہ یہ وہی بندہ ہے جو اس گھر سے گیا ہے. تو یہ سچویشن ہے. آپ اکثر جو گھر چلے جاتے ہیں واپس آتے ادھر بعد میں ہم آپ کو نہیں پہچانتے. نہیں، ابھی تو آپ پہچانتے ہیں، ابھی تو روڈ ٹھیک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہی سچویشن ہوتی ہے کہ الحمدللہ روڈ بنائے. لیکن میں بٹاگرام
بٹگرام جو سٹی ہے اس کی بات کروں گا, اور وہاں کے جو ایم پی اے صاحب ہیں تاج محمد خان صاحب, اب ان سے میں جو ہے زندگی میں کبھی نہیں ملا ہوں, ٹھیک ہے نا, نہیں میری ان سے کبھی بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب بندہ جو ہے نا وہ نام سے نہیں کام سے پہچانا جاتا ہے, تو جتنے انہوں نے کام کیے ہیں بٹگرام میں, ٹھیک ہے, اور جو کر رہا ہے بٹگرام کے لیے, دے آر ریئلی مچ کمینڈیبل, یو نو. اور جو اب آپ کا اگلا سوال یہی ہوگا کہ یار آپ نے تعریف کی ہے تو انہوں نے ایسا نہیں, کیا. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ مجھے تو پولیٹکس کا نہیں پتا نا, خاص کر کے بٹگرام سائڈ کا, تو مین کون سے پروجیکٹ ہے جو ہے نا بندہ جو ہے نا اپریشیٹ کر سکے. ابھی آپ جو ہے نا تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ وہاں پر جو ہے وہ یونیورسٹی بنی ہے, ٹھیک ہے نا, کیمپس بنا ہے, جو ہزارہ یونیورسٹی کا جو ہے وہ شاخ بنا ہے وہاں پر, تو اس کے لیے جو لینڈ ہے, جو جگہ ہے نا, وہ تاج محمد صاحب نے دی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہاں پر سب سے بڑا ایشو ہمارا ہوتا ہے, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, تو آپ کہہ رہے کہ مین جو جگہ ہے وہ ہمارے ایم پی اے صاحب نے دی. ہاں, تو یہ تو پہلے کالج تھا, ہاں, تو ادھر جو ہے نا ہزارہ یونیورسٹی کیمپس بن گئے, شفٹ ہو گئے, تو کون سی جگہ جو یونیورسٹی کے لیے مختص ہوئی ہے؟ یونیورسٹی میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جو کلاس ہے وہ کلاس ہی جو ہے وہ آپ پرووائڈ کرے, ان کو دے دے کہ ہاں یہ ہے, ان سے ملک کا جو جتنا بھی ایریا ہوتا ہے وہ بھی یونیورسٹی میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ایریا ہے اور وہ جو جگہ ہے وہاں پر, کیونکہ لوگ جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہے تھے, ٹھیک ہے, لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ وہی جو پرانا 70s والا وہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہی سوچ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بے حیائی آ جائے گی, یہ آ جائے گا, وہ آ جائے گا, لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں ایسے لوگ, ٹھیک ہے. تو ان سارے ایشوز کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے والا جو تھا نا وہ ہمارا ایم پی اے صاحب تھا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہاں پر بجلی کا بڑا ایشو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, الیکٹریسٹی, لائٹ جو ہے یہ پوری الائی کا مسئلہ ہے وہاں پر. لوگ کہتے ہیں کہ یار اس لیے لائٹ جو ہے وہ بند رہتی ہے, ابٹاباد میں جتنے ٹائم لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا اتنے ٹائم وہاں پر لائٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, 1 گھنٹہ ہوتی ہے لائٹ, 2 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر لائٹ کا بڑا ایشو تھا, ٹھیک ہے. اور اکثر کہتے ہیں کہ یار یہ بل کی وجہ سے یا اس طرح کی اس طرح, تو اس کے لیے بھی کوئی راہ جو ہے وہ نکالنا چاہیے. آپ جو ہے وہ کوئی پرسنٹیج رکھ لے کہ آپ مہینے کے بل میں جو ہے وہ اتنے پیسے آپ سے لیں گے ہم, اور جو پرانا بل ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. کی بات کروں نا میں, مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہمارا ابھی تک حل نہیں ہوا, بالکل نہیں ہوا ہے. بڑی اچھی باتیں کی آپ نے آج. یار باتیں تو پوری ہی نہیں ہوئی. ہاں بالکل, آپ کو اگر میں جو ہے نا 5 گھنٹے بھی دے دوں, ہمارا ذرا کیمرے کا مسئلہ نہ ہو, تو آپ تو لگے رہیں گے, لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آپ سے کہ آپ جو ہے نا اتنی باتیں کریں گے. یار اصل میں مسائل اتنے زیادہ ہے نا. بات یہ ہے نا, ہم موسم کی بات کر رہے تھے سٹارٹ میں نا, اگر دل کا موسم اچھا ہو تو ہاں, دل کا موسم تو الحمدللہ اچھا ہے, اور موج مستی ہونی چاہیے, انسان کو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو ہے ہر وقت خوش رہے, ٹھیک ہے نا, مست رہے. ابھی جو ہے نا ہم پوڈ کاسٹ کو جو ہے اینڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں, بلکہ اینڈ ہو بھی گیا ہے, ہم ذرا باہر کا موسم ذرا انجوائے کر لیں. بالکل, اور آپ جو ہے یہ ویڈیو دیکھ لیں اس وقت تک. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی کو میری باتیں بری لگی ہو تو میں سٹارٹ میں جو ہے وہ سوری کر رہا ہوں, بٹ جو میری تھنکنگ ہے اور جو مجھے لگ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, مجھے جو ہے وہ کریکٹ کرے آپ لوگ, ٹھیک ہے نا, میری کریکشن کر دے آپ لوگ, ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ اللہ سب کو خوش رکھے, اللہ ہمارے جو بٹگرام ہے اس کو جو ہے وہ ایسا بنائے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کے مثالیں دے. بہت بہت شکریہ نیاز آپ کا. آپ جو ہے نا میرے اب پوڈ کاسٹ کے پارٹنر بن گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا پارٹنر ہے نا پوڈ کاسٹ کا, تو انشاءاللہ ہم پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے. بالکل. کچھ جو 1-2 پوڈ کاسٹ میں نے ایک دوست کے ساتھ کیے, وہ اس ٹائم آپ نہیں تھے نا, اس وجہ سے. تو آپ آگے انشاءاللہ جو ہے نا آگے کرتے رہیں گے. ہم آگے جو ہے 2 مہینے تک ہمارے پوڈ کاسٹ جو ہے نا ریگولر آئیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر انشاءاللہ سوچیں گے زوم پہ کریں گے یا پھر کوئی اور راستہ نکالیں گے. چلے جی, تھینک یو سو مچ کیفی, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ملیں گے کسی اور پوڈ کاسٹ میں, تو تب تک مجھے اجازت دیجیے اور نیاز کو اجازت دیجیے جو کہ میرا پارٹنر ہے. اللہ حافظ, خوش رہے یار.